چھوٹے ہوتے تھے تو کچھ لوگ نا کہانیوں میں زندہ رہتے تھے، بڑے بوڑھے کہانیاں سنایا کرتے تھے، اور کہانیوں میں ایک کہانی کا مرکزی نقطہ یہ ہوتا تھا کہ خزانہ مل گیا فلانے کو، تو یہ خزانہ بڑی نعمت تھا، اور پھر وہ کہانیاں ہی بچوں کے خواب بھی بن گئیں۔ وہ بعض ایسے بھی تھے نادان جو محنت کرنے کی بجائے کسی خزانے کے چکر میں پڑ گئے کہ کہیں سے کوئی خزانہ ہی ہاتھ لگ جائے، میں سویرے اٹھوں اور جناب میرے نہ بس تکیے کے نیچے نہ خزانہ ہی خزانہ ہو، میں بس جا رہا ہوں تو میری گاڑی سے کوئی چیز ٹکرائے اور میں اتروں تو خزانہ ہی خزانہ ہو۔ وہ چونکہ کہانیوں میں خزانہ تھا، باتوں میں تھا، تو وہ باتیں خیال بن کے طبیعتوں پہ جم گئی، تو خزانہ تلاش کرتے ہیں لوگ، خزانہ ڈھونڈتے ہیں لوگ، خزانے کی طلب کرتے ہیں، چاہتے ہیں خزانہ ہاتھ آ جائے۔ اور خزانے کی جو عرف عام میں تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اب خزانہ ہاتھ آ گیا، اب بھائی ختم ہو گئی بات، اب کوئی ضرورت ہی نہیں بچی۔ اور لوگ بطور تنقید بھی ایک بات کرتے، پتہ نہیں اس کے ہاتھ کون سا خزانہ آ گیا ہے۔ تو خزانہ یہ ہے کہ اب ختم ہو گئی، اب یہ سب سے امیر شخص ہے، تو بھائی خزانہ ہی نہ بتا دے آج آپ کو خزانہ کیا ہے۔ اور خزانہ سارے ہی پا سکتے ہیں، تھوڑی جد و جہد کریں تو خزانے کے قریب جا سکتے ہیں۔ امام بہقی نے، حافظ منذری نے حدیث نقل کی ہے، حدیث کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہے گا، اتنا بڑا خزانہ ہے قناعت، جو تمہارے پاس ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، یہ وہ خزانہ ہے حضور فرماتے ہیں کبھی ختم ہوگا ہی نہیں، تمہارے پاس ہمیشہ فراوانی رہے گی، وسعت رہے گی، تمہارے پاس بہت کچھ رہے گا، شرط یہ ہے کہ تم قناعت اختیار کرو۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص نے آ کے کہا تھا حضور میں بے چین بڑا رہتا ہوں، بے قراری بڑی ہے، اضطراب بڑا ہے، دل بڑا پریشان رہتا ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک چیز ہے جو بندے کو راحت میں مبتلا کرتی ہے، اس کے وجود کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہا وہ قناعت ہے۔ لالچ چھوڑ دے۔ تھوڑا سا نا میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض لوگ اس لالچ کی وجہ سے اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے، اپنے بیمار ماں باپ کو ٹائم نہیں دے پاتے، اس لالچ اور ہرس اور ہوس کی وجہ سے ڈھیر ساری دشمنیاں مول لے لیتے، اور جب یہ لالچ اور ہرس ہوس بڑھ جاتا ہے پھر لوگ کسی شخص سے ڈیلنگ نہیں کرتے، وہ پیسوں سے ڈیل کرتے، وہ دیکھتے ہیں میں فلاں آدمی سے کیسے نفع اٹھا سکتا ہوں۔ مومن کی جو ایک خوبصورت روحانی معنوی اور حسین زندگی ہوتی ہے وہ اس زندگی کا لطف نہیں پا پاتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کو پیسوں میں تولتے، ہر چیز کو شہرت میں تولتے، ہر چیز کو خود پسندی میں تعریف میں تولتے۔ تو کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، آگے بڑھیں۔ شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں تصوف طریقت معرفت کے راستے میں آنے سے پہلے نا عطر بیچتا تھا، عطار عطر فروش کو کہتے ہیں۔ میں عطر بیچتا تھا تو میری دکان پہ ایک بزرگ آئے جو میری توبہ کا سبب بنے۔ بابا جی سیدھے سادے تھے، خوشبو بڑی مہنگی مہنگی، میں نے اس دور کے جو آپ اپنے لفظوں میں سمجھ لیں جو برانڈ تھی نا، زیادہ مہنگی خوشبوئیں تھی، جو بادشاہ، وزیر، مشیر، مال، اس طرح کی خوشبوئیں میں نے رکھی ہوئی تھی۔ بابا جی آئے تو کبھی ایک شیشی دیکھیں، کبھی دوسری دیکھیں، کبھی تیسری دیکھیں، تو اچھے سیلز مین جو ہوتے ہیں وہ گاہک سے خود بڑھ کے پوچھ لیتے ہیں کیا چاہیے۔ کہتے میں نے آگے بڑھ کے پوچھا بابا جی کیا چاہیے، تو بابا جی کہنے لگے پتر کچھ بھی نہیں۔ تو کہا پھر دیکھ کیا رہے ہیں؟ کہنے لگے دیکھ رہا ہوں تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی۔ تو کہتے میں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنا مال جمع کیا ہے، جب تم مرنے لگے گا کبھی یہ والی بوتل یاد آئے گی، کبھی یہ والا شو کیس یاد آئے گا، کبھی یہ والا، نہیں سمجھ آئی؟ یعنی کبھی یو بی ایل والا اکاؤنٹ یاد آئے گا، کبھی مسلم کمرشل والا، اب آ گئی یہ سمجھ؟
کبھی وہ جناب وہ HBL والا یاد آئے گا تو بڑی مشکل ہو جائے گی، تو کیسے مرے گا؟ تو کہتے ہیں میں دنیا دار تھا، مجھے غصہ آیا، میں نے بڑے تلخ اور طنزیہ لہجے میں کہا میری جان تو مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی؟ کہتے بابا کہنے لگا بیٹا ادھر آنا باہر۔ میں سین میں آیا، وہ زمین پہ لیٹا، اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی، میری یوں نکلے گی۔ عرش فرشتے بانگا ملیاں نہیں تے مکے پہ گیا ہی شور، بلے شاہ آسان نہیں ہوں مرنا، یہ تے مر گیا ہی کوئی ہور، ایسے نکلے گی میری۔ کہتے ہیں اس نے کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر گئی۔ میں نے کفن دفن کا بندوبست کیا، ساری رات میں سوچتا رہا یہ بھی منظر ہوتا ہے دنیا میں، اتنی آسانی سے شخص چلا گیا۔ فرماتے ہیں بس پھر میں نے بھی صبح خیرات کی، کاروبار کو اتنا کیا جتنی مجھے ضرورت ہے، اور پھر میں نے بھی اپنا زیادہ وقت اپنے رب کی رضا کے لیے گزارنا شروع کیا۔ عزیز دوستو، دنیاوی مال و متاع کا پیار خوف پیدا کرتا ہے، خوف۔ اور میں آپ سے عرض کروں ریاکار بھی بزدل ہوتے ہیں، وہ بھی موت سے ڈرتے ہیں، جو کچھ کیا دکھلاوے کے لیے کیا، اخلاص ہے ہی نہیں۔ مخلص بندہ کبھی موت سے ڈرتا، چھپا چھپا کے نیکیاں کی ہیں، چھپا چھپا کے قرآن پڑھا ہے، چھپا چھپا کے تلاوتیں کی ہیں، چھپا چھپا کے درود پڑھا ہے، کونوں میں بیٹھ بیٹھ کے نعتیں سن کے حضور کی یاد میں رویا ہے۔ اس نے کسی کی مدد کی ہے تو اس نے بڑی چھپا چھپا کے کی ہے، نیکیاں مخلصانہ ہے، اس لیے یہ بندہ موت سے نہیں ڈرتا، یہ بہادر ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اس کے مزاج کے اندر کمزوری نہیں ہوتی، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہاں کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تو وہاں کے لیے جمع کیا ہوا ہے، لہٰذا یہ دوڑتا ہے، یہ ڈرتا نہیں۔ اور پھر زیادہ لوگ وہ ڈرتے ہیں موت سے جو موت سے نہیں ڈرتے، اپنے اعمال سے ڈرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے دنیا میں تو گناہ چھپے ہوئے ہیں، مر گئے تو کھل جائیں گے، وہ ڈرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے کردار کو باعظمت نہیں کیا ہوتا، باوقار نہیں کیا ہوتا، کردار میں خوبصورتی اور حسن نہیں پیدا کیا ہوتا، وہ لوگ ڈرتے ہیں موت سے۔ اور جنہوں نے کردار پر توجہ دی ہوتی ہے، عمل میں خوبصورتی ہوتی ہے، ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی یہاں کے لیے گزاری نہیں، گزاری وہاں کے لیے، اس دیس کے ہمراہ ہی ہے۔ تو یہ لوگ موت سے ڈرتے۔ اب میں آپ سے عرض کروں موت سے پیار بھلا کون کرتا ہے؟ کچھ لوگوں کو موت سے محبت بھی ہو جاتی ہے۔ ایک تو وہ شخص موت سے پیار کرتا ہے جس کا آخرت پر کامل یقین ہو، جسے یقین ہونا مرنے کے بعد نعمتیں ملیں گی، کرم ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا دوڑو بھائی اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے، فرمانے لگے حضور جنت زمین آسمان کے برابر چوڑی ہے؟ قرآن مجید نے کہا نا اللہ کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو، جنت زمین آسمان جتنی چوڑی ہے اور صرف چوڑائی بتائی ہے، لمبائی نہیں بتائی۔ فرمایا تم نے جو چیز سب سے زیادہ دیکھی ہے وہ زمین آسمان ہے، اتنی جنت صرف چوڑی ہے، اور کسی بھی چیز کی چوڑائی زیادہ نہیں ہوتی، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ حضور فرمانے لگے اس جنت کی طرف دوڑو، تو حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور جنت زمین آسمان کے برابر چوڑی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمیر کہنے لگے واہ 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 واہ، یقین کامل تھا نا کہ جنت ملے گی، آخرت کی نعمتوں پر واہ واہ اتنی چوڑی۔ تو حضور فرمانے لگے واہ واہ کیوں کر رہے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور اللہ کی رحمت دیکھ کے واہ واہ کر رہا ہوں۔ پھر کھجوریں کھا رہے تھے، جھولی میں کھجوریں تھی، پھر 2 منٹ لگے کھجوریں چھوڑ دی، کہنے لگے یار دیر کیوں کرنی ہے، یہاں بیٹھ کے کیوں کھائیں، جنت میں جا کے کھائیں گے۔ فوراً میدان کارزار میں اترے، تھوڑی دیر جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرما دی۔ آخرت پر یقین ہو تو پھر بندے کو نا پیار ہو جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے،
پھر تو یہ تحفہ اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ اور پھر جن لوگوں کی اللہ کی رحمت پر امید ہوتی ہے نا کہ اللہ مہربان زیادہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کے ساتھ تم جس طرح کا گمان کرتے ہو اللہ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ کامل امید ہونا اللہ کی رحمت کی، اپنے ذہن میں کبھی مایوسی نہیں پیدا کرنی، کمزور نہیں پڑنا۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہمارے اندر خطائیں ہیں، پر غلام بھی تو مدینے والے محبوب کے ہیں نا، کلمہ بھی تو نبی کریم کا پڑھتے ہیں نا، اللہ مہربان بھی تو بڑا ہے نا۔ ہمیں غور بھی کرنی ہے، احساس بھی پیدا کرنا ہے، لیکن مایوسی کا شکار نہیں ہونا۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت سے نا مالک کیا ملے گا؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو جن لوگوں کو اللہ کی رحمت پر نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، امام غزالی نے لکھا ایک بدو آ گیا، دیہاتی سادہ آدمی، سادے بندے بھی سادے ہوتے ہیں، ان کا بھی اپنا طرز زندگی ہوتا ہے۔ تو بدو آ گیا، سادہ آدمی تھا، آتے ہی السلام علیکم لے کے نا تو کوئی بات ہی نہیں کی، سیدھا سیدھا ہی کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں قیامت کے دن حساب کس نے لینا ہے؟ حضور فرمانے لگے بھائی یہ تو بڑی صاف سی اور مختصر سی اور سادہ سی بات ہے، حساب تو اللہ تعالیٰ نے لینا ہے۔ تو اب اس نے جو لفظ کہے اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اگر اللہ نے حساب لینا ہے پھر انشاءاللہ کرم ہی ہوگا۔ تو حضور فرمانے لگے تمہیں یہ امید کس طرح ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے تو معاف ہی کرتا ہے۔ جب کریم کا غلبہ ہوتا ہے نا، کریم بندہ جب کسی پہ قبضہ کر لے تو پھر معاف کرتا ہے، تو اللہ تو سب سے بڑا مہربان ہے۔ وہ بات کی اور اگلا جملہ ہی کوئی نہیں کہا، وہ چلے گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے اب اس بات پر رزلٹ دیا، فرمانے لگے کریم محبوب بندہ سادہ تھا، بات بہت بڑی کر گیا ہے، بڑی بات کر گیا، سادہ آدمی تھا۔ میرے عزیز، اللہ کی رحمت پر جن لوگوں کو امید ہو انہیں موت سے ڈر، اور پھر جن کو محبوب کی ملاقات کا شوق ہو نا، ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر، ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم مرو گے نا تو تمہیں دیدار ملے گا، تو ہم نے جان ہی دے دی وعدہ دیدار پر، جان ہی دے دی وعدہ دیدار پر۔ اور پھر فرماتے ہیں نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، فرماتے ہیں ہم نے جان دی ہے اس وعدے پر کہ وہ ملے گا، تو امید ہے کہ یہ سودا ادھار نہیں۔ جیسے ہی قبر میں جائیں گے سامنے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، اس لیے لحد میں بھی عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے۔ یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں، یہ تنہائیوں میں یاد رکھنے کی روایت ہے، یہ تنہائیوں میں پڑھنے کی روایت ہے۔ یہ اپنے ذوق کو تازہ، جو لوگ کہتے ہیں نا وجد سرور کیف میں جانا چاہتا ہوں، وہ مشکاۃ شریف کی اس حدیث کو دیکھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے پہلا سوال کیا فرمائیں گے اور بندے اس کا جواب کیا دیں گے؟ یا رسول اللہ کرم فرمائیے، بتائیے۔ تو کریم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال، اگرچہ بعض اور احادیث میں اور سوالات بھی آئے ہیں قیامت میں جو سب سے پہلے ہوں گے، لیکن اس حدیث میں یہ والا سوال حضور نے بیان فرمایا۔ حضور فرمانے لگے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں سے سب سے پہلا سوال یہ فرمائے گا کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ اوئے ہوئے ہوئے، کیا تمہارا ملنے کو جی چاہتا تھا؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز۔ اقبال کہتے ہیں تیرے کرم اتنے ہیں دل کرتا ہے تجھے دیکھیں، کبھی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں۔
लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में, तुम्हारा दिल करता था मुझसे मिलने को। हुजूर फरमाते बंदे अर्ज करेंगे मालिक बड़ा दिल करता था। तो फिर अल्लाह फरमाएंगे ये गुफ्तगू की मानवियत तो देखो यार, इसका हुस्न तो देखो। अल्लाह फिर पूछेंगे क्यों दिल करता था तुम्हारा? दिल करता था तो क्यों करता था? अर्ज करेंगे मालिक इसलिए कि हमें उम्मीद थी कि तू माफ भी कर देगा, रहमत भी फरमाएगा। इस माफी की उम्मीद पर दिल करता था तू मिले। हुजूर फरमाते हैं फिर रब फरमाएगा मुझ पर वाजिब है, मैंने अपने करम से वाजिब कर लिया है कि आज तुम्हें जन्नत अता करूंगा। ये जो मुलाकात है ना, मुलाकात कि वो मिलेंगे, उनसे मुलाकात हो। उम्र बीत गई ना नाम जपते, उम्र बीत गई ना तज़किरा करते। हमसे भी लोग पूछते हैं क्या कमाई की, क्या जिंदगी में हासिल किया, तो हम कहते हैं शर्क से गरब तक, मुल्क के कोने से लेकर दूसरे कोने तक मदीने वाले की बात की है, हुजूर का जिक्र किया है। नबी पाक के और मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहाँ, सारी मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई सारी। ये एजाज है, ये करम है। अब क्या होता है गुनाहगार लोग इतना बड़ा दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन दिल तो चाहता है ना कि चलो जिसका नाम लिया है उसकी कभी ज़ियारत भी हो, कभी मुलाकात भी हो, कभी नजर करम भी हो। किसी ने अपने महबूब से कहा था कि ज़रा एक नज़र मुझ पे भी कीजिए, तो करीब बैठे एक शख्स ने कहा यार तूने बड़ा दावा किया है, जो महबूब होते हैं उनको तकलीफ नहीं दी जाती, तू कहता है पूरा चेहरा ही तेरी तरफ फेरे। तो फिर उसने उस दरवेश से पूछा कि मैं भला फिर क्या करूं, मेरा दिल तो मेरा भी करता है ना। चलो ये तो आपकी बात ठीक है कि अब मैं महबूब से कहूं कि इतनी तकलीफ करे कि मेरी तरफ पूरा रुख फेरे, तो ठीक नहीं, तो फिर बताएं मैं क्या करूं। तो उसने कहा उन राहों में खड़ा हो जा जिन राहों की तरफ वो करीम देखता है। चलो इसी बाकिरदार को देखते देखते बीच में तेरे ऊपर भी नजर, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर। ओए होए अल्लाह करे आपको भी वो लुत्फ आए जो मुझे आ रहा। कहते मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर, ये इंतहाई आजिज़ी है कहने वाले की। उसने बिल्कुल अपने आप को खत्म करके कहा कि मैं काबिल तो नहीं था, और मैं फिर तकलीफ देता कि मेरी तरफ देखें, स्पेशल मेरे लिए वक्त निकाले। पर करम ये हुआ कि मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। अल्लाह ने किया कि नजर मुझ पर पड़ ही गई, और जब फिर पड़ गई तो तेरी एक नजर का कमाल है और मेरी जिंदगी का सवाल है। बस जब पड़ गई तो सो फिर पड़ गई। मौत से वो बंदा कभी नहीं डरता जिसे मुलाकात का शौक हो। मिलना चाहे दाता अली अजमेरी से और मौत से डरे, मिलना चाहे हजरत गौसे पाक जलानी से और फिर मौत से डरे। जिंदगी गुजरी हो अली अली करते, फिर मौत से डरे। उम्र भर सैयदना उस्मान गनी की सखावत की बात की हो और फिर जन्नत में जाके उनसे मिलने का शौक पैदा न करे। सारी जिंदगी सैयदना फारूक का आदल बयान किया हो, सारी जिंदगी उनके इंसाफ का तज़किरा किया हो, पूरी उम्मत को बताया हो कि अगर जीना चाहते हो तो उमर के रस्तों पर चलो, और फिर ये मौत से डरे और मर के जनाबे फारूक आजम की ज़ियारत को पसंद न करे। जिसे सिद्दीक की वफाएं याद हो, जिन्हें जनाबे अबू बकर सिद्दीक का इश्क याद हो, वो फिर उनकी ज़ियारत न करना चाहे और सारी उम्र हुजूर की नात पड़ी हो।
माना नहीं आता था फिर भी कहा बलगल उला बे कमाले ही कशफत दुजा बे जमाले ही हसनत जमीओ खिसाले सल्लू अलैहि वालैहि से नहीं तर्जुमा आता था, पर जब भी को पढ़ता था ये भी झूमता था, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन। मैं आपको बताता हूँ, तोतला आदमी, तोतला और दीवाना मजजूब बेचारा, समझ नहीं, तोतला बोलना भी ठीक नहीं आता। मुझे नमाज का सलाम फिरा तो वो जल्दी आ गए, और एक मजजूब आदमी थे, सादे थे, तो सलाम ली तो करने लगे मैं गल करनी सी। तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। सादा आदमी है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं कोई नकल तो नहीं उनकी उतार सकता। इस ज़ुबान को हम तोतली नहीं कहते, हम इस ज़ुबान को बिलाली ज़ुबान कहते हैं। ये बड़ी खूबसूरत ज़ुबान होती है। ये जो तोतले लबो लहजे होते हैं ना, वो जब बच्चा पूरी तौर पे अम्मा नहीं कह सकता, तोतला होता है, तो कोई मज़ा आता है अम्मा को अम्मा कहलवाने में। जब वो पूरी तौर पर बाप को बाबा नहीं कह सकता और तोतला होता है, तो कोई मज़ा आता है कहने में। वो जब दादी नानी दादा कहता है तो दादे का दिल करता है ये 100 बार कहे, क्योंकि उसे कहना नहीं ना आता। लेकिन उस तोतलाहट में जो इसको लुत्फ आता है। मुझे बड़े लोग आके शेर सुनाते हैं, मैंने बड़े खुशगुलू नात खानों से जिंदगी में सुना है। वो साहब मेरे पास आए और मैंने कहा बाद में मिलेंगे। तू सादा आदमी है, मजजूब है, पूरा शौर नहीं रखता। मुझे कहने लगा मुस्तफ़ा जाने रहमत के बाद, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम के बाद, यानी माना ये था कि सलाम के बाद। तो अब बड़े बड़े सुरीले बंदों से भी बंदा सुनता है, मेरा दिल करे। और मैंने जानबूझ के उनसे कहा दोबारा क्या आज जरा, क्योंकि तोतले थे ना। मैंने कहा कहने लगे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम के बाद। और मेरे अजीज याद रखो, सारी जिंदगी हुजूर की नाते पढ़ी, नबी पाक के तज़किरे सुने, अब मौत से डर जाए। हालांकि मौत तो एक पुल है, पुल से गुजरेंगे तो सामने अल्लाह का दीदार भी होगा, मदीने वाले की ज़ियारत भी नसीब हो। तो ज़ियारत होगी और हर नजर कांप उठेगी। महशर के दिन खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर काला जुब्बा वो आ जाएंगे और सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। ये मौत का खौफ निकालने वाली चीजें हैं, डर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये मैं उम्मीद की बात करने लगा हूं। चले अब ये बात तो मुश्किल है पर करनी पड़ेगी, मजबूरी है। कभी कभी अब्बा जी से मार भी पड़ जाती है बंदे को, घर में को 2-4 लाख भी जाती हैं। तो उस वक़्त ना जो सबसे बड़ा सहारा किसी को नसीब होता है वो ये होता है कि अल्लाह करे अम्मा घर में मौजूद हो। और मैंने देहातों में कई माएँ ऐसी देखी हैं जो बेटे के हिस्सों की मार खाती हैं। अब्बा ने डंडा ले लिया है बेटे की गलती पे, अब अम्मा बेचारी सामने हो गई है, 2-4 उसने भी खा ली। ये बात आप समझें, मौत का खौफ निकालने के मफहूम में बात अर्ज कर रहा हूं। अम्मा मौजूद हो ना घर में तो अब्बा सख्ती भी करने लगे तो किसी वक्त एहसास होता है कि जनाब ये सख्ती नहीं होगी क्योंकि मेरी अम्मा, और अम्मा पूरी वकील बन जाती है, कहती तो नहीं पता वो हो गई गलती, वो फलाने दे मुंडे ने खराब किया है। हालांकि हो सकता है इसने उसको भी खराब किया हो, लेकिन वो अम्मा वकील है, वो वकालत कर रही है और वो बेलौस कर रही है। होता है ऐसे, इस बात को समझ ले अच्छे तौर पर। मौत का खौफ नहीं, डर नहीं, इसलिए कि घर में माँ मौजूद हो तो बाप का डर नहीं होता। तो कब्र हशर में तो रसूल करीम मौजूद है, वहां तो नबी करीम मौजूद है, वहां तो अल्लाह करीम अपनी रहमत फरमाएगा बंदों पर। इसलिए खौफ नहीं, पैनिक नहीं, अपनी गलतियों का एहसास जरूर करें, अपने अमाल पर तवज्जो जरूर दें, लेकिन मौत के खौफ तले दबते न जाएं। इंशाअल्लाह सुबह क़यामत करम होगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम ने तो फरमाया है, बस हमने ईमान कामिल लेके जाना है दुनिया में। हुजूर ने फरमाया है, जिस तरह 14वीं रात का चांद चमकता है, इस तरह मेरे गुलामों के चेहरे चमकेंगे क़यामत के।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے جن جن حصوں پر وضو کا پانی لگتا رہا وہ قیامت میں چمکیں گے، دور سے لوگ ان کا نور دیکھیں گے، پتہ چلے گا وہ محمد عربی کے غلام آ رہے۔ یہ کرم ہوگا صبح قیامت، یہ عطائیں ہوں گے۔ اس لیے مومن موت سے ڈرتا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، نزع کا عالم طاری ہے، اور یہ گفتگو دیکھیں غلاموں کی۔ آپ کی اہلیہ رو پڑی، کہنے لگی ہائے ہائے افسوس۔ حضرت بلال فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگی افسوس ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو حضرت بلال نے مضمون ہی بدل دیا، سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا، فرمانے لگے یہ افسوس کا مقام نہیں، یہ تو خوشی کا مقام ہے، اس لیے کہ میری آج آنکھیں بند ہوں گی، قبر میں کھلیں گی، مدینے والے محبوب سے بھی ملوں گا، حضور کے غلاموں سے بھی ملوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو موت تو مقام مسرت ہے، اور اگر یہ مل جائے زندگی میں۔ ایک بدو ایمان لے آئے، ابن ماجہ میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک بدو ایمان لائے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت بھی کی، ابن ماجہ میں موجود ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں ایک صحابی کے ساتھ کر دیا، اب ان کے کام کاج میں مصروف ہو گئے ان کے ساتھ۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک جگہ سے مال غنیمت آیا، تو طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ مال غنیمت میں سب کو حصہ دیا جاتا تھا۔ اگرچہ وہ جہاد پہ نہیں گئے، لیکن حضور نے انہیں بھی حصہ دیا، تو وہ صحابی تو رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور میں اس کے لیے تو ایمان نہیں لایا تھا۔ تو حضور نے فرمایا پھر بتائیے، گرچہ حضور جانتے ہیں کس لیے لائے تھے؟ عرض کی حضور میں تو اس لیے ایمان لایا تھا کہ میں رب کی راہ میں لڑوں گا اور میں اپنی جان پیش کروں گا، میں شہادت کے لیے ایمان لایا تھا، مجھے یہ مال دولت نہیں چاہیے۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ ایک اور مارکے کا اعلان ہو گیا، جنگ کا اعلان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا چلو، وہ گئے، اور چند ہی لمحے گزرے کہ وہ میدان میں اترے اور پھر شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام ان کی مقدس لاش مبارک کو اٹھا کے محبوب کے قدموں میں لائے، تو نبی کریم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ حضور فرمانے لگے دیکھو اس نے اللہ کی تصدیق کی ہے تو رب نے بھی اس کی تصدیق فرما دی۔ اور پھر یہ دو جملے محبوب کہتے کہتے اٹھے، اور پھر حضور نے اپنا جبہ مبارک اتارا، اور اتار کے فرمایا اس بندے کو اس جبے میں کفن دے دو، اس میں اسے کفن دو، اس لیے کہ تو شہادت کے لیے ایمان لایا، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیا، اپنی زندگی کمزور نہ گزارے۔ یہ ذرا ایک مجلس دیکھیے برپا ہے صحابہ کی، اس طرح مجلس برپا ہے کہ حضرت صدیق اکبر علیل ہے، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، اور کچھ صحابہ ان کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے۔ یہ ذرا انداز گفتگو دیکھیے۔ تو ایک صحابی عرض کرنے لگے حضور کسی طبیب کو بھی دکھانا تھا، آپ کی صحت ٹھیک نہیں۔ آج کل ہم کہتے ہیں نا ڈاکٹر کو دکھایا ہے، پھر لوگ فوراً پوچھتے کیا کہا ڈاکٹر نے۔ چلے خیر، آپ ایسے نہیں ہوں گے، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ پوچھنے کے فوراً بعد پھر اپنا تجربہ بھی بتاتے ہیں، کہتے میں فلانی دوائی کھا دیجیے، اور کچھ دیسی نسخہ بنا کے بھی لے آتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تھوڑا سا کھائیں بھی میرے سامنے۔ وہ اللہ کے بندے، تو لے آیا ہے، تو اعتبار کر، کھایا جائے گا، ذرا انتظار کر، لیکن یہ کہ آپ کھائیں بھی۔ حالانکہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہے شوگر تو نہیں، بلڈ پریشر تو نہیں، کوئی اور مرض تو نہیں، اس کی روشنی میں وہ نسخہ تجویز کرتا ہے۔ لیکن جو صاحب بنا کے لے آئے ہیں نا، انہوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا، وہ کہتے ہیں میں لے آیا ہوں، آپ کھا لیجئے۔ تو ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو پھر ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ تو یہ عام سوالات ہوتے ہیں، لیکن یہ معرفت والے لوگوں کی محفل ہے نا، کہ اللہ کے بندوں کی مجلس ہے نا۔ حضرت صدیق اکبر امیر المومنین علیل ہے، لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستوں غور کیجئے گا، پوچھا حضرت طبیب کو دکھایا ہے؟
فرمانے لگے ہاں طبیب دیکھ رہا ہے، طبیب دیکھتا رہتا ہے۔ حضرت طبیب نے کیا کہا ہے؟ فرمانے لگے طبیب نے کہا ہے میں جو چاہتا ہوں کر دیا کرتا ہوں۔ اب جو جاننے والے تھے ان کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ کیا انداز گفتگو ہے؟ آپ کس اونچے مقام پر بیٹھ کر گفتگو فرما رہے ہیں؟ تو وہ سادگی، وہ معرفت الہی، وہ خدمت خلق، وہ مزاج اس دنیا کو خلفائے راشدین نے دیا۔ پھر باری حضرت عمر کی آئی۔ اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ خود حضرت عمر فرماتے ہیں میرا اور جناب صدیق اکبر کا مقابلہ رہا عمر پر نیکیوں میں آگے گزرنے کا، خود فرماتے ہیں۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر وصال فرما رہے تھے تو انہوں نے اپنی جگہ پہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعین فرمایا، یعنی بظاہر جس آدمی سے مقابلہ رہا۔ لوگ کہتے ہیں نا میرٹ کیا ہے؟ میرٹ، یہ سمجھو میرٹ کس کو کہتے، معیار کیا ہے؟ حضرت عمر کو اپنی جگہ پہ منتخب کیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے جناب فاروق اعظم کا انتخاب کس لیے فرمایا؟ فرمایا اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، اور اب جب پوچھے گا نا پیچھے امت کی ذمہ داری کس کی لگا کے آئے ہو، تو عرض کروں گا جو امت میں سب سے بہتر تھا اس کی ڈیوٹی لگا کے آیا۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کمال کر دیا۔ میں اکثر دوستوں سے یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر نے نا سارے فتنے ختم کر کے جناب عمر کو دیے تھے۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف سب کام انہوں نے سمیٹ کر حضرت عمر کو خلافت دی۔ پہ جناب عمر کے لیے بڑا آسان، حضرت عمر نے جو جاندار خلافت کی ہے اس کے پس منظر میں بھی جناب صدیق اکبر کی محنت کار فرما۔ اور پھر بڑی سادگی، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، یہ جو لوگ بالکل سادے ہوتے ہیں نا یہ بے نیاز سی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی جو نوجوان 4-5 ہزار روپیہ دے کے بال سیدھے کروا کے آتا ہے نا کسی سے، اور گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھتا ہے کسی حجام کے پاس اور بال سیدھے کرائے اور بڑے اس نے کھڑے کر دیے کچھ لگا کر کے، اور کپڑے بھی بڑے اس نے رنگ برنگے پہنے، وہ بیچارہ پریشان بھی بڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے انہیں میں پیسے لاتے نے دنیا ویندی نہیں پئی میرے یار۔ اس کا خیال ہوتا ہے ٹھہر جائیں سارے اور پہلے مجھے دیکھیں، انوکھا جو بن کے آیا ہے۔ لیکن جو بیچارہ چارہ کاٹ کے بھینسوں کو دیکھ کے آیا اسے پریشانی کوئی نہیں، بلکہ اس نے بچنا ہے فوٹو سے، کہیں پیچھے بیٹھنا ہے۔ سادے لوگ جو ہوتے ہیں نا اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، ان کو غرض نہیں ہوتی چیزوں سے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل سیرت ذکر کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔